اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کس طرح کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کیا، فعلا کیا، ربو کا آپ کے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، الم یجعل کیا نہیں اس نے کر دیا تھا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، وارسل اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل کھنگر کی، فجعلہم سو اس نے کر دیا انہیں، کعصفن جیسے بھوسا، مأکول کھایا ہوا۔ پیارے بھائیو اور میری بہنوں، سورۃ الفیل، اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے ابرہہ کے واقعے کو اور ابلہہ کے حملہ کرنے کو بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے اہل مکہ کو اپنا احسان ذکر کیا کہ اللہ رب الرحمن نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی اور بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے ابرہہ، اس کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ ہی تھا کہ جس نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، ورنہ اہل مکہ میں ابرہہ سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک اس امن والے شہر میں زمین پر بننے والے اپنے پہلے گھر کو ابرہہ سے محفوظ نہ کرتا اور ابرہہ سے بیت اللہ کی حفاظت نہ کرتا تو بیت اللہ بھی تباہ کر دیا جاتا اور اہل مکہ کو بھی غلام اور لونڈیاں بنا کر اور مقابلے میں آنے والوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ابرہہ نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کیا۔ جب ابرہہ کا حملہ ہوتا ہے اور ابرہہ اور اس کا لشکر ہلاک کیا جاتا ہے تو حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے واقعے اور ابرہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کے واقعے سے 50 یا 55 دن بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کس طرح کیا، یعنی کیسے ان کو ہلاک کیا۔ ابرہہ کا ہلاک ہونا اور مقابلے میں ایک بھی مکہ کے رہائشی کا نہ نکلنا،
یعنی اللہ نے حملہ آور کو ہلاک بھی کر دیا، اور مکہ کا رہنے والا کوئی بھی ابرہا کے مقابلے کے لیے نہ نکلا، بلکہ معاملہ یہ ہوا جب ابرہا حملہ آور ہوتا ہے تو ابرہا کے لشکریوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان جناب محترم حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے، 20 تھے یا کچھ کم زیادہ۔ تو عبد المطلب ابرہا کے پاس پہنچا اور اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے درخواست دائر کی کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ابرہا نے کہا کہ ہم تو تمہارے باپ دادا کے عبادت خانے کو ملیا میٹ کرنے آئے ہیں، ہاں جی، بیت اللہ کو تباہ کرنے اور گرانے کے لیے آئے ہیں، اور تمہیں بیت اللہ کی اپنے باپ دادا کے عبادت خانے کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں فکر پڑی ہے اپنے اونٹوں کی۔ تو عبد المطلب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، تو مجھے اپنے اونٹوں کے ساتھ معاملہ ہے، میرے اونٹ آپ چھوڑ دیں، بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ تو ابرہا نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ عبد المطلب کے اونٹ عبد المطلب کے حوالے کر دو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ میں بیت اللہ کو ان ہاتھی والے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ عبد المطلب اور اہل مکہ کا یہ ایمان تھا کہ بیت اللہ کو گرانے والا اور بیت اللہ کو تباہ کرنے والا خود تباہ ہوگا، خود ہی ہلاک ہوگا۔ یعنی وہ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود اہل مکہ کا یہ ایمان تھا، بیت اللہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا۔ آج وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، مگر ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے ایمان کو دیکھ لیں کہ ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے۔ تو عبد المطلب نے ابرہا سے کہا کہ مجھے اپنے اونٹوں کے ساتھ معاملہ ہے، بیت اللہ جانے اور پروردگار جانے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس نہیں دیکھے کہ الفاظ سے بعض جاہل کلمہ گو مشرکوں نے یہ کہا کہ حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب ہیں۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کے 50 یا 55 دن بعد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ مطلب جب ابرہا نے حملہ کیا تو ابرہا یعنی حملہ کرنے کے لیے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، آپ کا برتھ، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ تو بعض اہل شرک کلمہ گو مشرک کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو ما کانا اور ما یکونوں کا علم تھا، آپ عالم الغیب تھے، جبکہ اس سے حضور کا عالم الغیب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ جب قرآن کی آیات نے یہ واضح طور پر بتا دیا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، عالم الغیب فقط ایک اللہ ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے، بلکہ قرآن نے بتا دیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ آیتیں بہت ساری ہیں، پڑھتے جائیں پڑھی جائیں گی۔ قرآن نے بتا دیا کہ عالم الغیب اللہ ہے اور اللہ کسی پر غیب ظاہر نہیں کرتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، اپنے مرتضی رسولوں میں سے جس مرتضی پر اللہ ظاہر کر دے، جس کو رسولوں میں سے جتنا غیب بتانا چاہے، اور اس کے آگے پیچھے بھی اللہ پہرے دار لگا دیتا ہے۔ تو ایک ہے عالم الغیب ہونا، وہ فقط اللہ ہے۔ دوسرا ہے اطلاع علی الغیب، غیب پر مطلع کر دینا، وہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی انتخاب کر لے، جتنا غیب بتانے پر
تو نبی علیہ السلام عالم الغیب ہرگز نہیں ہیں۔ پھر علم ترا کا کیا مطلب کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا کا مطلب وہ ہے جو قرآن مجید کی دیگر خود آیات نے بتایا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ علم ترا سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ حضور غیب جانتے ہیں، تو پھر قرآن مجید نے ایک اور مقام پر سورہ یاسین آیت 77 میں فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تو وہ اچانک کھلا جھگڑالو ہے۔ اب بتائیے اللہ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا ہے تو بالکل کیا ہے، کیا ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں؟ جب ہم تھے ہی نہیں تو ہم نے دیکھا کہاں سے؟ ہاں جی، تو یہ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ آنکھوں دیکھا حال، چونکہ یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ تھا، ہر خاص و عام ابرہہ کے حملہ آور ہونے، ابرہہ کے تباہ ہونے، ہاں جی، ابرہہ کے حوالے سے جو دیگر باتیں ہیں ہر خاص و عام کے علم میں تھیں، اور یہ واقعہ اہل مکہ بھی جانتے تھے اور ارد گرد کے قبائل اور ممالک بھی اس واقعے سے اچھی طرح واقف تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی یہ واقعہ زبان زد عام تھا، چھوٹا بڑا سب لوگ جانتے تھے۔ کئی لوگوں نے یہ واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، جیسے عبد المطلب اور کئی لوگ پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے، اور ابرہہ کا لشکر جب اللہ نے ہلاک کیا وہ لائیو میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دیکھنے والوں نے پیچھے والوں کو بتایا، بڑوں نے چھوٹوں کو یہ واقعہ بتایا، باپ نے اپنی اولاد کو بتایا، ماں نے اپنے بچوں کو یہ واقعہ بتایا۔ ابرہہ جو یہ یمن کا رہنے والا تھا، اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک گرجا بنایا، بہت بڑا بہت بلند و بالا گرجا تعمیر کیا۔ ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ جیسے بیت اللہ کا حج ہوتا ہے، ابرہہ نے چاہا کہ میرے بنائے ہوئے گرجے کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہو، لیکن اپنے وقت میں لاکھوں کروڑوں خربوں لگا دینے کے بعد ابرہہ اپنے منصوبے میں کام نہ ہوا۔ کسی نے ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجے کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھی، اور اس پر مزید یہ کہ مؤرخین یا مفسرین کہتے ہیں کسی شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے گرجے میں پوٹی کر دی، لو جی پیشاب کر دیا، پخانا۔ ابرہہ کے ہاتھ ایک موقع آ گیا، وہ جو بھی تھا، ابرہہ نے کہا کہ یہ میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کی توہین کرنے والا، میرے بنائے ہوئے گرجے میں پوٹی پیشاب کرنے والا ہو نہ ہو کوئی مکہ کا رہنے والا قریشی ہی ہوگا۔ اب اسی بات کو بنیاد بنا کر جو بھی ریزن رہا، ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کر دیا۔ تو یہ ہے ابرہہ کے حوالے سے معاملہ، اور ہر خاص و عام چھوٹا بڑا اس واقعے کے متعلق جانتا تھا، اس لیے کہا گیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ مثال آج کی دنیا میں آپ کو دے دوں، امریکہ میں 9/11 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دھماکے ہوتے ہیں۔ اب دنیا کا بچہ یہ جانتا ہے، جو وہاں 9/11 کے وقت امریکہ میں موجود تھے، انہوں نے یہ منظر آنکھوں دیکھا۔ جو وہاں موجود نہیں تھے، دوسری دنیا میں تھے، انہوں نے ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینلز اور انٹرنیٹ چینلز، ہاں جی، فیس بک کے ذریعے دیکھا کہ جناب 9/11 کا یہ واقعہ ہو گیا ہے، 2 جہاز آئے ہیں اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارتوں سے ٹکرا گئے، اور غالباً ایک اور جہاز وہ پینٹاگون پر جا کر گرا، یہ جو بھی جگہ تھی۔ اب یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھا وہاں موجود، دیکھنے والوں نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا، سننے والوں نے سننے والوں سے سنا۔ آئندہ بھی جب دنیا آئے گی تو لوگ ایک دوسرے کو بتائیں گے، ویڈیوز موجود ہیں، ہاں جی، کہ 9/11 کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، ہیروشیما بم ایٹم بم دھماکہ۔ شاید میں تو اس وقت پیدا نہ ہوا ہوں، ہاں جی، اب میں بھی جانتا ہوں، تو کیا میں نے امریکہ کا ہیروشیما پر بم گرانا دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ زبان زد عام ہے، ہر چھوٹا بڑا
ایک دوسرے سے سن کر ہم سب کو معلوم ہے کہ امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا، اور امریکہ کے بقول القاعدہ نے 9/11 کا یہ حادثہ جو ہے وہ کیا، اس طرح کی دیگر باتیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھے کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ نے نہیں جانا، آپ کو اس متعلق نہیں معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جناب عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور عباس عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار جناب حضرت عبداللہ صاحب کے بھائی، آپ کے چچا ابو طالب ابو لہب کے بھائی عباس نبی علیہ السلام کے چچا، اور عباس کے بیٹے تھے جناب عبداللہ ابن عباس۔ تو نبی علیہ السلام کے کون ہوئے؟ پتریر یعنی کزن ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ علم ترا کا معنی کرتے ہیں علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، تجھے معلوم نہیں ہے؟ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4964۔ تو علم ترا کا کیا معنی ہے؟ ایک تو آپ کو یہ تفصیل بتا دی، سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ دوسرا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں امام مجاہد، بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں بھی اماموں کے منکر ہیں، لیکن معاملہ وہی ہے، چور مچائے شور۔ ہاں جی، ہم اماموں کے منکر نہیں ہیں، امام اور ائمہ دین، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ہاں جی، ائمہ اربعہ، یہ تمام رحمہ اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہمارے لیے قابل اقتداء ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، راہبر و رہنما ہیں۔ تو امام مجاہد کہتے ہیں علم ترا کا معنی ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، کیا تو نے نہیں جانا؟ تو یہاں جیسے، اور امام مجاہد کی بات کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی، یاسین 77، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ تو جب ہم نطفے سے پیدا ہو رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے اچھا یہ نطفہ ہے اور ہم پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں تھا نا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا انسان نے نہیں جانا؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا، سائنس نے ہمیں بتا دیا، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں دیکھنا مراد نہیں ہے، یہاں جاننا مراد ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام ابرہا کے واقعے سے جو ہے وہ 55 یا 50 دن بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ ابرہا حملہ آور ہوتا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، عبد المطلب کہہ دیتے ہیں بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا مالک جانے۔ اب ابرہا اور زیادہ فری ہو گیا، ابرہا کو اور فکر ختم ہو گئی کہ جناب مقابلے میں تو کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا۔ ابرہا شاید یہ سمجھ رہا ہوگا کہ صبح صبح حملہ کرنے والا ہوں اور بیت اللہ کو ٹھوک دوں گا، بیت اللہ گرا دوں گا۔ اب ابرہا کچھ اور سوچ رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ اور کرنے والا تھا، اور اللہ وہ کرنے والا تھا جو اس جاہل اور بے ایمان ابرہا کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ جنگ میں ہوتا ہے، کچھ لوگ مارے جاتے ہیں، کچھ لوگ قیدی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ فرار اختیار کر جاتے ہیں، جی، لیکن جو اللہ سبحان اللہ، اللہ جو ابرہا کے ساتھ کرنے والا تھا نا، وہ نہ اس وقت کسی نے سوچا تھا، نہ آج کی جدید ترین ڈیجیٹل دنیا میں کوئی سوچ سکتا ہے۔ آج تو ایٹم بم مارا جاتا ہے نا، پورے کا پورا علاقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج 2020 میں، یا جب سے ایٹم بم بن گیا، جب سے یورینیم جو ہے وہ حاصل ہو چکی، 14 صدیاں پہلے ایٹم بم کا کوئی نام ہی نہیں جانتا تھا، 14 صدیاں پہلے کوئی یورینیم کا نام بھی نہیں جانتا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اس مواد کے ساتھ ہلاک کیا جو ایٹم بم میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ان پر یورینیم کے ذرات گرائے،
کہ جس کی وجہ سے ابرہہ اور اس کے ساتھی پگھل کر کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے۔ آگے آ رہا ہے کہ کھائے ہوئے بھوس سے کیا مراد ہے۔ تو ابرہہ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو اللہ رب العالمین نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ بعض نے کہا کہ ابابیل سے مراد یہ پرندہ ہے جس کا نام ہم ابابیل کہتے ہیں۔ تو ابابیل سے مراد یہ مخصوص پرندہ ابابیل نہیں ہے جسے اردو میں ابابیل کہا جاتا ہے۔ ابابیل جو ہے وہ گھوڑوں یا پرندوں کے ایک جھنڈ کو کہتے ہیں، چونکہ یہ اڑتے ہوئے آئے تھے تو گھوڑا تو اڑتا ہے نہیں، پرندہ ہی اڑتا ہے، تو یہ پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ تھے اور یہ آئے اور ان پرندوں نے کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ایک کنکری ایک پرندے کے منہ میں، یعنی ایک پرندہ ہے تو اس نے 3 کنکریاں اٹھا رکھی تھیں، ایک کنکری پرندے کے منہ میں چونچ میں اور ایک کنکری پرندے کے پنجے میں، تو کل ایک پرندے کے پاس 3 میزائل تھے۔ آج ہمارے پاس بھی ہیں، غوری ہے، غزنوی ہے، الحمدللہ ایسے ایسے میزائل موجود ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنے دشمن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ہدف اچیو کرنے کے لیے ایٹم بم میزائل لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچانے کے لیے جو پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ بھیجے، ہر پرندے کے پاس 3 میزائل تھے، اور یہ کوئی عام میزائل نہیں تھے، یہ ایٹم بم میزائل تھے، ٹھیک ہے۔ ہر پرندے کے پاس 3 میزائل ہیں، ایٹمی میزائل۔ کون سے میزائل؟ ایٹمی میزائل ہر پرندے کے پاس۔ ایک میزائل پرندے نے اپنی چونچ میں لے رکھا تھا، سبحان اللہ، ایک میزائل اس نے اپنے ایک پنجے میں اور تیسرا میزائل اپنے دوسرے پنجے میں لے کر رکھا تھا۔ تو یہ پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ یہ آئے اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر وہ چھوٹے چھوٹے کھنگر، یعنی وہ مٹی کے ٹکڑے جو آگ میں جل کر کھنگر ہو چکے ہوں، چھوٹے چھوٹے کھنگر کنکریاں آ کر ابرہہ کے لشکر پر پھینکی۔ اب اس سے کیا ہوا؟ اب پرندہ کتنا بڑا ہوگا، چھوٹا معصوم سا پرندہ، ہاں جی، اور کنکریاں کتنی بڑی ہوں گی، وہ میزائل بھی کچھ بڑے نہیں تھے۔ آج تو سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، چھوٹے سے چھوٹا میزائل بھی موجود ہے، بڑے سے بڑا میزائل بھی موجود ہے، لیکن اللہ کے لشکروں نے، ان پرندوں کے جھنڈوں نے جو میزائل لے رکھے تھے، ہاں جی، وہ جیٹ طیارے بھی اللہ کے بڑے چھوٹے چھوٹے پرندے، اور ان کی چونچ اور پنجوں میں میزائل بھی موجود، چھوٹے چھوٹے میزائل۔ اب ایک معمولی سا میزائل اور اتنا بڑا ہاتھی، سبحان اللہ، انہوں نے آ کر ان ابرہہ کے لشکر پر یہ چھوٹے چھوٹے کھنگر اور کنکریاں میزائل برسائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابرہہ اور اس کے لشکر کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2434 کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ حبس ام مکۃ الفیل وسلط علیہا رسولہ المؤمنین فانہا لا تحل لأحد کان قبلی وانہا احلت لی ساعۃ من نہار وانہا لن تحل لأحد بعدی۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا، یعنی ابرہہ کے لشکر کو روک دیا، اور اس پر اپنے رسول اور اہل ایمان کو غلبہ عطا کیا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام فتح یاب ہوئے، اپنے رسول اور اہل ایمان کو غلبہ عطا کر دیا، تو فرمایا یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی تھوڑی سی دیر کے لیے حلال ہوا، اب میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں۔ دوسری حدیث میں جب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے زمانے میں نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترا جاتا ہے، تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، تو آپ نے اسے لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے کہا لیکن اونٹنی بیٹھی رہی، تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی اونٹنی جو ہے وہ ضد کر گئی ہے، اڑ گئی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے ضد نہیں کیا، یہ اڑی نہیں ہے، نہ یہ اس طرح کی اونٹنی ہے، اسے
میری اونٹنی کو اس نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو روک دیا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ابرہا جو بیت اللہ گرانے آیا تھا، اہل مکہ نے اس سے مقابلہ نہیں کیا، ابرہا کے مقابلے میں اللہ آیا، اور اللہ نے پھر ابرہا کو تباہ کرنے کے لیے، ابرہا کے ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نے ڈینوسار نہیں بھیجے۔ ہوتا ہے نا کہ بندہ دشمن سے بڑا مقابلہ تیار کر کے لائے، اللہ نے ابرہا، ہاتھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہا ہاتھیوں والے لشکر لے آنے والے کو ہلاک کرنے کے لیے ہاتھیوں کا مقابلہ ڈینوسار سے نہیں کیا، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو جبریل کو کہہ دیتے، جبریل علیہ السلام بس اپنا ایک پر چلاتے، ویسے جبریل کے 600 پر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل اگر اپنا ایک پر چلا دیتے تو ابرہا اور اس کے ہاتھیوں کو جناب ہو سکتا ہے، بڑی بات نہیں ہے، خیر یہ تو بہت کم بات ہے، اس سے آگے جا جاتے، وادی محصر سے ابرہا اور اس کا لشکر ہندوستان آ گرتا، پاکستان آ گرتا، صرف جبریل کا ایک پر چلانے سے، یا جبریل کی ایک پھونک مارنے سے، یا جبریل کی ایک چیخ مارنے سے ابرہا کے لشکر کو، سارے لشکر کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ نے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کرنے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا، اللہ بھیج سکتا تھا۔ اللہ نے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ بھیجے، ہر پرندے کے پاس 3 کھنگر، مطلب 3 میزائل، اور ابرہا کا نام و نشان مٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ فرمایا کہ کیا اللہ نے ابرہا کی تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی ابرہا بہت کچھ سوچ کر آیا تھا مگر اس کے پلے کچھ نہیں پڑا، اور اللہ نے اس پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے۔ تو یہ وہ مخصوص پرندہ نہیں ہے جسے ہم اردو میں ابابیل کہتے ہیں، بلکہ پرندوں کے جھنڈ در جھنڈ، اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے فرمایا ان پر کھنگر، پکی ہوئی مٹی کی پتھریاں، کنکریاں یہ پرندے پھینکتے جاتے تھے، اور انہیں ابرہا کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ اسفن، اناج کے دانوں سے جو چھلکا اترتا ہے اسے اسفن کہتے ہیں، یعنی بھوسا، توڑی وغیرہ، اللہ نے ابرہا کے لشکر کو اس طرح کر دیا، کھایا ہوا بھوس بنا دیا۔ معقول، اکلا یاکلو اکلن سے، کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوس۔ اب اس بھوس سے مراد وہ بھی ہے کہ جو ہم جانور کے لیے چارہ بھوسا کاٹ کر ڈالتے ہیں جو بچ جاتا ہے اور جانور پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، یا یہ کہ جانور کا کھایا ہوا بھوس کیا ہوتا ہے؟ جانور کا کھایا ہوا بھوس جسے ہم اپنی زبان سرائکی میں پھوسی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جانور کو آپ چارہ اور بھوسا کھلا دیتے ہیں، جب جانور جگالی کر لیتا ہے اور جب اسے اپنے پخانے کی جگہ سے باہر نکالتا ہے، یہ جو جانور کی پھوسی ہوتی ہے، اردو میں کہتے ہیں گوبر، جانور کی پھوسی یعنی گوبر۔ تو یہ گوبر کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ گوبر کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، منہ سے جانور بھوسا گھاس کھاتا ہے، جگالی کر کے اندر کرتا ہے، پھر جب وہ پخانے کے راستے سے اس پخانے کو نکالتا ہے تو یہ پھوسی اور گوبر یہ دراصل جانور کا کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے۔ یا جو بھوسا ہم نے جانور کے آگے ڈالا، جو کھا لیا، جو نیچے گرا اور پاؤں میں روند دیا جانور نے، یہ ہے کھایا ہوا بھوس۔ اللہ اکبر! ایسا حملہ دنیا میں آج تک کسی دشمن فوج پر نہ کسی نے کیا، نہ کسی نے اپنے دشمن کا یہ حشر کیا۔ ہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آج بھی ہے اور اسی طرح ہے، جی وہ زوال سے اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ آج بھی اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کر رہا ہے، کرے گا جب تک اللہ رب العالمین کو منظور ہے۔ جب منظور خدا نہیں ہوگا، اللہ کو منظور نہیں ہوگا، تو پھر حدیث میں موجود ہے ایک حبشی ٹیڑھی کالی پنڈلیوں والا بیت اللہ کا خزانہ نکالنے کے لیے بیت اللہ کو توڑے گا، تو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ پر حملہ آور کو
کھائے ہوئے بوس کی طرح بنا دیا ہیں جی، اور کھائے ہوئے بوس سے مراد جو چارہ یا جو بھوسا جانور اپنے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں، یا کھائے ہوئے بوس سے مراد جانور کا گوبر، جانور کی پھوسی۔ اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کو بچا لیا، حفاظت کی۔ آج بھی اللہ تعالی ہی محافظ ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ ہمیں ایمان اور یقین کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، متزلزل ایمان ہے، دیمک لگا ہوا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان میں بہت زیادہ سکریچ پڑے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن مجید ایک ایسا سپرے ہے، آپ کسی چیز سے زنگ اتارتے ہیں، تیزاب استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، کہیں سے آپ میل اتارتے ہیں تو میل، کپڑوں سے میل اتارنے کے لیے وہ خواتین کیا استعمال کرتی ہیں؟ تو اسی طرح ایمان پر سے میل اتارنے کے لیے، ایمان پر سے زنگ اتارنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے، ہمارے ایمان کو فریش کرنے کے لیے ایک ایسا بہترین سپرے ہے کہ جتنا ہم قرآن سیکھیں گے، اور میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں جو اس گروپ کے ذریعے ترجمہ قرآن سیکھ رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو قرآن مجید ایک ایسا سپرے ہے ہاں جی کہ جس سے ہمارے ایمان پر موجود مٹی دھول اڑ جاتی ہے، ہمارے ایمان پر موجود زنگ دور ہو جاتا ہے، ہمارے ایمان میں موجود سکریچ ختم ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب الرحمن ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔